السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سراج احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سینس ٹی وی۔ روئے زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ عرب کے علاقے حجاز میں یہ وادی زمین پر سب سے زیادہ مقدس مقام ہے، جہاں ہزاروں مسلمان 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ لاکھوں گھر خانہ کعبہ کی تصاویر سے مزین ہیں، اور 1 ارب سے زیادہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ خانہ کعبہ کا رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو یقیناً ہر مسلمان کو معلوم ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا۔ آج کل ہم جو خانہ کعبہ دیکھتے ہیں وہ دراصل وہی خانہ کعبہ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بلا شبہ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر میں رکھ کر سارے قبیلوں کو ایک ساتھ اٹھانے کا مشورہ دیا، جو بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ایک خونریز جنگ کا باعث بن سکتا تھا۔ تب سے ہر صدیوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوتی رہی ہے۔ آخری تزئین و آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جو انتہائی مکمل اور مضبوط تھی، جس میں خانہ کعبہ کے بہت سے پتھروں کو تبدیل کیا گیا اور بنیادوں اور چھت کو مضبوط کیا گیا، جو کئی صدیوں تک کافی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی۔ پرانے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ اور باہر نکلنے کے لیے دوسرا دروازہ استعمال کیا جاتا تھا، اور کافی عرصے تک اس کی ایک طرف کھڑکی بھی موجود تھی، جو دوبارہ تعمیر ہونے کے ساتھ ہٹا دی گئی۔ موجودہ خانہ کعبہ میں صرف ایک دروازہ ہے اور کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ مختلف رنگ کا ہوا کرتا تھا۔ ہم خانہ کعبہ کو سیاہ، کسوہ رنگ اور سونے کی پٹھیوں سے ڈھانپنے کے اتنے عادی ہے کہ ہم اس کے کسی اور رنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاہم روایت عباسیوں کے دور میں شروع ہوئی معلوم ہوتی ہے، جن کے گھر سیاہ رنگ کے ہوتے تھے، اور اس سے پہلے خانہ کعبہ کو کئی رنگوں میں ڈھانپ دیا جاتا تھا، جن میں سبز، سرخ، حتیٰ کہ سفید رنگ بھی شامل ہے۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں بنو شیبہ خاندان کے پاس ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی۔ بجائے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شیبہ خاندان کے فرد عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی، جو کہ صدیوں سے خانہ کعبہ کے کلیدی محافظ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات سے قیامت تک اس کردار کی تصدیق فرمائی: اے بنی طلحہ، یہ چابیاں قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، اگرچہ کوئی ظالم تم سے زبردستی چھین نہ لے۔ نمبر 5، خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار عوام کے داخل ہونے اور نماز پڑھنے کے لیے کھولا جاتا تھا۔ تاہم زائرین کی تعداد میں اضافہ اور دیگر عوامل کی وجہ سے کعبہ کو اب سال میں صرف 2 بار معزز اور خصوصی مہمانوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر سکتے تھے۔ خانہ کعبہ وادی کے مرکز میں ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی یہاں جمع ہوتا تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کئی دنوں تک آدھا پانی میں ڈوبا ہوتا تھا، لیکن اب جدید طرز کی تعمیر کی وجہ سے یہ مناظر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ نمبر 7، تزئین و آرائش کرنے والے حکمرانوں کی تختیاں۔ کئی سالوں سے مسلمان حیران تھے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا دکھتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر اور دیوار ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکی ہوئی ہے، اور جن حکمرانوں نے کعبہ کی دوبارہ آرائش کی تھی ان کے نام کی تختیاں اندرونی دیوار پر لگی ہوئی ہے۔ نمبر 8، بیت المعمور۔ آسمان میں کعبہ کے بالکل اوپر ایک اور کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔
اس کعبے کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہے۔ سفر معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ مطلب ایک فرشتے کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار میں عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود ٹوٹ چکا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حجر اسود چاندی کے غلاف میں کیسے آیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے بنو امیہ کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کر کے پتھر مار کے توڑا تھا۔ تاہم بہت لوگ اس بات پر متفق ہے کہ بحرین سے تعلق رکھنے والے ایک متعصب گروہ نے اسے نقصان پہنچایا، جنہیں قرمتین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ہزاروں حجاج کو قتل کر کے زمزم کے کنویں میں پھینک دیا اور حج کو توہم پرستی کا عمل قرار دیا۔ یہ شیاطین حجر اسود کو مشرق عرب اور پھر عراق لے گئے، جہاں اس کی عوض تاوان وصول کیا گیا۔ پھر عباسی خلیفہ نے اسے واپس کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب حجر اسود واپس لایا گیا تو یہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا، اور ان ٹکڑوں کو واپس جوڑنے کے لیے اسے چاندی کے سانچے میں بند کیا گیا۔ نمبر 10، خانہ کعبہ پہلے مستطیل شکل میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی تو قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے خالص ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ مطلب لوٹ مار، جسم فروشی اور سود وغیرہ سے کمائی جانے والے پیسے اس میں خرچ نہیں ہوں گے۔ لیکن قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو گئے کہ جس میں پرانے سائز کا خانہ کعبہ تعمیر کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت مٹی کے اینٹوں سے تعمیر کی، جنہیں حجر اسماعیل کہا جاتا تھا، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں خانہ کعبہ کو اس کی اصل بنیادوں پر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کی خواہش پوری ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ کعبہ کی تاریخ ہمارے لیے ماضی کی ایک دلچسپ کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی اور موجودہ علامت ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ یہ ہمیں اپنے شاندار ماضی سے بھی جوڑتا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کر سکیں اور محسوس کر سکیں کہ ہم ایک ابدی مشن کا حصہ ہیں، ایک ایسے دور میں جہاں مسلمان ہماری تاریخ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے تیزی سے منقطع ہو رہے ہیں۔ کعبہ ہمیں ہمارے مشترکہ ورثے اور رشتوں کی یاد دلانے کے ساتھ ساتھ امت میں اتحاد کی علامت ہے، جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل سینس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔